بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر نمبر 8 مینجمنٹ کا لیکچر نمبر 8 جو ہے ہم اس میں لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی تھیں, ان کو سمجھنا تھا. اس سے پہلے ہم نے لیڈرشپ سٹائلز پڑھے, ان کے بیہیویئر جو ہے وہ پڑھے, اور پھر ابھی جو ہے آج ہم نے لیڈرشپ کا ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے آج جو ہے وہ لیڈرشپ کی مزید ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. لیڈرشپ کے حوالے سے ہم نے کچھ ایسی چیزیں آج سے پہلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھی, جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اے لیڈر جو ہے, لیڈر is very important factor for any kind of organization which pulls up the organization and reach such organization into profitable sector and profitable business, and such profitable business ultimately increase the rank of employer as well as improve the society sector in which such organization is working. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن پروفٹ میں جا رہی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں ٹیم کو ہوتا ہے, ورک ٹیم کو ہوتا ہے, سوسائٹی کو ہوتا ہے, اور پھر اس طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کر چلی جاتی ہیں. تو ایک لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کا افیکٹو ہونا, اس کا اپنی آرگنائزیشن کو لے کے ساتھ لے کے چلنا, اس کو جو ہے وہ پروفیٹیبل جو ہے وہ ڈومین میں جو ہے وہ شامل کرنا. دیکھیں, اگر کوئی آرگنائزیشن پروفیٹیبل ہوگی تو اس کا فائدہ سوسائٹی کو بھی ہوگا, اس کا فائدہ جو ہے وہ امپلائی کو بھی ہوگا, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کا فائدہ گورنمنٹ کو بھی ہوگا. ایک کمپنی اگر تو پروفٹ میں مسلسل جا رہی ہے, مسلسل پروفٹ میں جا رہی ہے, تو ہم نے اس چیز میں گورنمنٹ کا کیسے فائدہ ہے, الٹیمیٹلی وہ آرگنائزیشن سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بھی جو ہے وہ ساتھ ہوگی. اس کے پروفٹ میں سے جو ایک شیئر ہوگا وہ شیئر آپ جو ہے وہ گورنمنٹ ایز اے ٹیکس ڈیڈکشن کے طور پر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گی, جس کا فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ریونیوز میں انکریمنٹ لگے گا. گورنمنٹ کا ریونیو کا سب سے بڑا جو ایک سورس ہوتا ہے وہ عوام کے ٹیکسز ہوتے ہیں. اگر کسی کمپنی میں ٹیکسز کی اماؤنٹ زیادہ ہے, اگر کسی کمپنی میں پروفٹ کی ریشو زیادہ ہے, تو الٹیمیٹلی وہ کمپنی ٹیکس بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس جس کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ پے کرے گی, اور وہی ٹیکس جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی انکم کا حصہ بنے گا, اور وہی انکم جو ہے وہ آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ عوام پہ ویلفیئر کی صورت میں جو ہے وہ اسپینڈ کی جاتی ہے, سبسڈی کی صورت میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو ہے یہ ہم لیڈرشپ کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکس کر رہے تھے. آج ہمارا جو ایک ٹاپک ہے وہ یہ ہے لیڈرشپ ایشوز ان 21st سینچری. تو آج 20ویں صدی, اب چونکہ یہ 21ویں صدی ہے, اس میں لیڈرشپ کے حوالے سے کون کون سے مسائل جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ہم آج کے ٹاپک کا نام لکھتے ہیں لیڈرشپ ایشو ان 21st سینچری. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس میں ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھنی ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. دیکھیں, جیسے ایک کمپنی ہے, وہاں کمپنی میں جو کام کرتے ہیں امپلائیز, وہ ان کے حوالے سے ایک لیڈر کو بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ایک مینجمنٹ کا سبجیکٹ جو ہے وہ وجود میں آیا, OB, آرگنائزیشن بیہیویئر. اس میں یہ جو نام ہے آرگنائزیشن بیہیویئر, اس میں ہم نے آرگنائزیشن کا بیہیویئر نہیں دیکھنا ہوتا, بلکہ اس آرگنائزیشن میں جو کام کر رہے ہیں, جو امپلائی ہیں, ان کے بیہیویئر کو دیکھنا ہے, ان کے بیہیویئر کو جج کرنا ہے, انہیں چیک کرنا ہے, دیکھنا ہے, اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا.
یہاں ہم ابھی جو ایک چیز ڈسکس کرنے لگے ہیں، کچھ پرابلمس ڈسکس کرنے لگے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. جیسے لیڈر جو ہے وہ ایک طرح سے ٹاسک پرفارم کرتا ہے، ایک ٹاسک دیتا ہے اپنے امپلائی کو پرفارم کرنے کے لیے، اور وہ ٹاسک پرفارم کرتے ہوئے امپلائی کو، جو لیبر ہے، جو ملازم ہیں، ان کو کچھ پرابلمس پیش آتی ہیں. اسی طرح کے ایشوز جو ہیں وہ لیڈر کو بھی سامنا ان کا کرنا پڑتا ہے. اب ہم نے وہ ایشو دیکھنے ہیں کہ آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں ایسے کون کون سے مسائل ہیں جو ایک لیڈر کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہے مینیجنگ پاور. اپنی پاور کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. پاور کا ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ پاور میں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایٹریبیوٹ یا اچیومنٹ نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے اس پاور کا ٹھیک استعمال کیسے کرنا ہے. ہمیں جو ایک طرح سے اگر ہمیں کسی حوالے سے کوئی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی دے دی جاتی ہے، دس از ناٹ آور بگ اچیومنٹ. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اس پاور کو جو کہ ہمیں اپر لیول سے یا کسی طرف سے بھی جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اب مینیج کرنا ہے پاور کو، تو وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جو دیکھنا بہت ضروری ہیں. مینیجنگ پاور کے اندر آپ کی کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں. وہ پہلی ہے لیجیٹیمیٹ پاور. لیجیٹیمیٹ پاور میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ ایک ایسی پاور ہے جو کسی کو دی جاتی ہے آرگنائزیشن میں اس کے پوزیشن کے حوالے سے. اب ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر آپ کو پتا منیمم 2 اور میکسیمم جو ہے وہ 7 ہوتے ہیں کمپنی میں. اب ڈائریکٹر کے پاس کیا پاور ہے؟ اس نے اپنے انڈر جو سارے جو مینجمنٹ ہے اس کو ڈیل کرنا ہے. پہلی بار یہ ہم اس کو ان ڈیٹیل میں اگر ہم جانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں پاور بیکم ڈیو ٹو لیول اور پوزیشن آف دی آرگنائزیشن. یہ ایک ایسی پاور ہے جو کہ کمپنی جو کہ آرگنائزیشن دیتی ہے پوزیشن کی وجہ سے. اب دیکھیں ڈائریکٹر ہے، اس کی پاور کیا ہے کہ اس کے اندر جو مینجمنٹ ہے اس کو ساری کو لے کے اس نے چلنا ہے. اس نے میٹنگ ارینج کرنی ہے، اس میٹنگ میں جو ہے وہ کچھ فیصلہ سازی کرنی ہے، اس میٹنگ میں کچھ ڈیسیشن کرنے ہیں، اور ان ڈیسیشن کا جو ڈائریکٹلی لنک ہے وہ کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی اچھے کے لیے جو کیا جاتا ہے. لیجیٹیمیٹ پاور وہ ہے جو کمپنی، جو آرگنائزیشن آپ کو آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے دیتی ہے، آپ کے اسٹینڈرڈ کی وجہ سے دیتی ہے. آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں پاور بیکم پاور ڈیو ٹو یور اسٹیٹس ان آرگنائزیشن. دوسرا ہے کورشپ پاور. یہ دوسری ٹائپ ہے. یہ آپ کی پہلی تھی مینیجنگ پاور کے اندر، یہ بھی آپ کی دوسری ہے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے
ہے، یہ ایک لیڈر کی ایسی پاور ہے جس کے مطابق جو ہے وہ آپ کسی کو پینالائز کر سکتے ہیں، کسی کو پنش کر سکتے ہیں، کسی کو سزا دے سکتے ہیں اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے۔ اس کی شارٹ فارم میں اگر ہم ڈیٹیل لکھیں تو وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم پاور آف ٹو پنش سم ون۔ یہ کمپنی میں ایک ایسی پار ہوتی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ سزا کے ساتھ ہوتا ہے، پنش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ نے بڑے ایسے ادارے دیکھے ہوں گے، آرگنائزیشن دیکھی ہوں گی جس میں ایک ڈسپلن آفیسر ہوتا ہے۔ ڈسپلن آفیسر کیا کرتا ہے؟ اپنی آرگنائزیشن کے تمام سٹاف کا ڈسپلن چیک کرتا ہے، ان کے یونیفارم جو بھی آرگنائزیشن نے سیٹ کیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نظر رکھتا ہے، اور کوئی ایسا کام جو اس کو لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا اس کو یہ لگے کہ اس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں اور اس نے اس پرابلمز کی وجہ سے آرگنائزیشن کا نام جو ہے اس کی گڈ ول خراب ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس نے ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دیکھے کسی وجہ سے امپلائیز میں آپس میں جھگڑا ہے، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی ایسی بحث ہو گئی ہے جس سے جو ہے وہ نائس پولیوشن ہوئی ہے، جس سے بیڈ ایفیکٹ پڑا دوسرے امپلائیز پہ، تو اس حوالے سے وہ پھر کریکٹیو ایکشن لینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ آرگنائزیشن اس لیڈر کو یہ پار دیتی ہے، یہ اتھارٹی دیتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نظر آئے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ there is something terribly wrong for your organization goodwill, then you have to take corrective action to improve such problem and such problem اگر تو یہ ٹائم پہ آپ اس کو سالو نہیں کرو گے، اگر this problem is not solved on time, then such issue will become very harmful for your organization, and ultimately these issues become very serious, and serious issue ultimately leads toward the failure of the organization۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کریکٹیو ایکشن اگر ٹائم پہ نہ لیے گئے، اس سے پہلے لیکچر نمبر 7 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک میڈیسن کی کمپنی کو ایک پرابلم پیش آئی جس کی وجہ سے کچھ پیشنٹ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر وہ ٹائم پہ کریکٹیو ایکشن نہ لیتے، جو کہ انہوں نے لیے اپنے ساری میڈیسن جو ملک میں تھی یا چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑی تھی، وہ ساری میڈیکل سٹور سے انہوں نے جو ہے وہ واپس منگوائی، اور اس میں دیکھا اس کا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس میں دیکھا گیا، اس میں میڈیسن میں جو کیمسٹری پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کو دیکھا گیا، فارمولے کو دوبارہ لیب کی مدد سے چیک کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کہاں کس وقت جو ہے وہ اس میں پوائزن تو نہیں تھا، اس کی مقدار زیادہ تو نہیں تھی، یہ ڈیتھ کیوں ہوگی پیشنٹس کی۔ تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی۔ ایڈورٹائزمنٹ کرنے میں انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ پچھلے جو کچھ دنوں میں ہماری پروڈکٹ کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی، الحمدللہ we have overcome this problem on time, and now our medicine is available in medical store. You can purchase, you can buy our medicine from any store, and we assure you, we guarantee you, such medicine will never ever harmful for your health۔ اس چیز کی یقین دہانی کروائی گئی پراپر ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو، اور پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تیسرا ہے یہ ریوارڈ پارٹ، سی آپشن۔ ریوارڈ پار میں جو ایک لیڈر ہے اس کو جو ایک ایشو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ what kind of reward will be provided to the employee and in which form، کس فارم میں دیا جائے گا اور کیا ریوارڈ دیا جائے گا۔ اس کے لیے امپلائی کی سائیکی سمجھنا، ان کا مینٹل لیول سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کلاس میں بتا چکا ہوں there are two types of reward، intrinsic reward and extrinsic reward۔ انٹرنسک ریوارڈ جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی امپلائی کی پرفارمنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیش میں یا کوئی ایسی چیز اس کو گفٹ کر دی جاتی ہے، ریوارڈ کر دی، جس کی کوئی مادی حیثیت ہوتی ہے، جس کی کوئی ورتھ ہوتی ہے، جس کی کوئی پرائس ہوتی ہے، جس کو وہ آپ یہ کہہ لیں ایز اے کیش یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ کیونکہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں امپلائیز کی بھی۔ کچھ امپلائیز جو ہیں وہ پیسوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ امپلائی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انہیں اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، انہیں اپنی گڈ ول کی فکر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کو سراہا جائے،
ان دی فارم آف آپ یہ کہہ لیں ایک سرٹیفکیٹ کی صورت میں, کلیپ کی صورت میں, کسی فورم پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی فورم پہ ان کی تعریف کی جائے, پیسوں سے انہیں غرض نہیں ہوتا. تو ایک مینیجر کے لیے, ایک لیڈر کے لیے اس چیز کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے کہ اس نے ریوارڈ دینا ہے تو کس فارم میں دینا ہے. اس کے لیے پہلے اس کو ورکنگ کرنا پڑے, اس کو پہلے امپلائی کی فائنینشیل پوزیشن کے بارے میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنا پڑے, اور اگر تو یہ چیز انویسٹیگیٹ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ اس نے ریوارڈ اگر تو دینا ہے کس فارم میں دینا ہے, کس طرح دینا ہے, اور اس کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوگا. یہ چیزیں کرنے کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل میں جو کچھ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں وہ یہ لکھ سکتے ہیں, سچ ٹائپ از ڈائریکٹلی linked with reward system. There are two types of reward. First one is intrinsic reward, اور second one جو ہے وہ extrinsic reward ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ان دونوں کی, intrinsic reward کی اور extrinsic reward. اب یہ چیز کو جج کرنا, اس چیز کو ذہن میں رکھنا, یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ایک اور قسم جو ہم نے آج پڑھنی ہے, فورتھ ٹائپ جو ہے ایکسپرٹیز ریوارڈ, ایکسپرٹ پاور. ایکسپرٹ پاور میں جو ریوارڈ سسٹم اناؤنس کیا جاتا ہے یا جو پار دی جاتی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں پار given on the base of knowledge, skills and abilities. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مینیجر ہے جس نے مکینیکل انجینئرنگ کی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, تو چونکہ اس کا جو فیلڈ ورک ہے وہ الیکٹرک کے ساتھ ہے, تو آرگنائزیشن کے الیکٹرک پرابلمس کے حوالے سے جو ایک لیڈر ہے اس کو جو ہے وہ یہ چیز دیکھنا پڑتی ہے کہ کیا یہ بندہ اپنی فیلڈ میں پراپر طریقے سے ایکسپرٹ ہے. اوبویسلی اس نے انجینئرنگ کی ہے, ایکسپرٹ تو وہ ہوگا, فیلڈ ورک کے حوالے سے اس کا کتنا نالج ہے. اب چونکہ یہ پار جو ہے یہ بیس کرتی ہے نالج, اسکل اور ابیلٹیز کو, تو اس کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا, اس چیز کو جج کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو اتھارٹی اگر دینی ہے, ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی اگر اسائن کرنی ہے, تو اس کا جو لنک ہے اس کے نالج کے ساتھ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے بایو پڑھی ہے تو اس کو جو ہے وہ میتھ کے سبجیکٹ جو ہے, اگر ہم کالج کی بات کریں, ایک بندہ جس کی ڈائریکٹ فیلڈ جو ہے بایولوجی ہے لیکن اس کو اگر ہم میتھ کے سبجیکٹ جو ہے وہ اسائن کر دیں گے, یہ چونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے تو یہ پراپر جو ہے ایک طرح سے بہت
جو ہے وہ غلط کام ہوگا، اس سے اسٹوڈنٹس کا بھی نقصان ہوگا، اور الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کے بیڈ رزلٹ کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ کالج کے جو ہے وہ رزلٹ میں بھی فرق آئے گا، جس کی وجہ سے وہ نقصان جو ہے وہ علیحدہ۔ ہم نے ایک لیڈر کو یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے، تو ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے جو انٹرویوز دینے آئیں گے، تو ایک لیڈر کے لیے ان میں سے بیسٹ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا یہ ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اب سم ٹائم جو ہے وہ بڑے ایسی پرابلمز آتی ہیں کہ اگر ہم اپنی سلیکشن کرائٹیریا صرف مارکس کی بیس پہ رکھتے ہیں، نمبرز جو ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو مارکس تو بہت اچھے گین کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس فیلڈ نالج جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بکش نالج از سم تھنگ ڈفرینٹ دین فیلڈ نالج۔ فیلڈ نالج سے جو بکش نالج ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، تو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، اس چیز کو جانچنا پرکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ کوسچن آنسر سیشن میں اپنے بکش نالج کو استعمال کر کے وہ انٹرویو پاس کر لیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے اس بندے کے پاس فیلڈ نالج بھی ہو۔ ایک اچھے لیڈر کو یہ چاہیے کہ وہ کوسچن آنسر سیشن کے بعد ایک پریکٹیکل جو ہے وہ سچویشن اس کے سامنے رکھے، جیسے سپوز وہ الیکٹرک کوئی بھی ایشو جو ہے وہ اس کے سامنے رکھے اور کہے کہ ہماری کمپنی کو سپوز کریں ہماری فرم کو، آرگنائزیشن کو یہ الیکٹرک پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہاؤ کین یو سالو دس پرابلم۔ اب دیکھیں اس ساری سچویشن میں، اس سارے کرائٹیریا میں اس نے ایک لیڈر نے بکش نالج بھی چیک کر لیا کوسچن آنسر سیشن کی مدد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیلڈ نالج جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا۔ اب جو بندہ ان دونوں کاموں میں یا جو بندہ فیلڈ ورک میں زیادہ ایکسپرٹ اسے نظر آئے گا، اس کی سلیکشن جو ہے وہ اسی پہ ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گریڈز اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ فیلڈ نالج ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، پریکٹیکل نالج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک آرگنائزیشن میں کتابیں تو پڑھائی نہیں جاتی، آرگنائزیشن میں تو فیلڈ ورک ہوتا ہے، تو ایک اچھے لیڈر کو یہ چاہیے کہ جہاں فیلڈ ورک کی زیادہ ضرورت ہو وہاں اسے یہ چاہیے کہ وہ بندہ سلیکٹ کرے جس کے پاس پریکٹیکلی نالج زیادہ ہے، نہ کہ بکش نالج۔ ہاں اگر آپ نے کوئی ایسا بندہ سلیکٹ کرنا ہے جو امپلائی کو موٹیویشنل جو ہے وہ اسپیچ ڈلیور کر سکے، موٹیویٹ کر سکے، اس کے لیے جو آپ سلیکشن کرو گے وہ سلیکشن بکش نالج اس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ موٹیویشن کا جو لنک ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ہمارے مینٹل لیول کے ساتھ جو ہے موٹیویشن جو ہے وہ لنک کرتی ہے۔ اس کے لیے بکش نالج، اس کے لیے بک سے کوٹیشن میکسیمم جس بندے کو پتہ ہوگی، جس بندے کا سمجھانے کا انداز جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، جس بندے کے پاس فیلڈ ورک نالج بے شک اتنا زیادہ نہ ہو لیکن بکش نالج اس کا اسٹائل امپریسو ہو اپنی بات سمجھانے کے حوالے سے، تو پھر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ فیلڈ میں سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ ریفرنٹ پارٹ، یہ مینجنگ پارٹ میں ہماری لاسٹ ہے۔ یہ ایک ایسی پار ہے جو کہ ارائز ہوتی ہے اپنے پرسنل ٹریٹس کی وجہ سے۔ اب ایک لیڈر ہے، میں بھی اس کو جو ہے اس کی نیچر ایسی ہے، اس کی سائیکی ایسی ہے کہ وہ آپ یہ کہہ لیں کسی حوالے سے وہ فضول خرچی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں وہ تمام کام جو اس کی کمپنی میں، اس کی آرگنائزیشن میں ہو رہے ہوں گے جن کا لنک جو ہے وہ فضول خرچی کے ساتھ ہوگا، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں انڈین ایک بزنس مین ہے، اس کو جو ہے وہ
کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید میں پہلے بھی کلاس میں اس بات کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ صحیح کنجوس ہے، یعنی صحیح بھی ہے اور کنجوس بھی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کہا جاتا ہے اگر وہ 100 روپیہ کماتا 100 ہی ہوگا اور لاکھوں کروڑوں میں کماتا ہوگا، اس میں وہ اپنی ارننگ کا 90% جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے ویلفیئر کے لیے، لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اور 10% اپنے پاس رکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ تو صحیح ہو گیا، کنجوس کس طرح ہے کہ اس نے اپنی کمپنی میں یہ چیز اناؤنس کی ہوئی ہے کہ اگر یہاں کسی امپلائی نے ایک پیج کی ایک سائٹ بھی ویسٹ کی تو وہ اس کمپنی سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ کیسے؟ اکثر آپ فوٹو کاپی دیکھتے ہیں، فوٹو کاپی کا ایک پیج جو سامنے والا ہے اس پہ جو ہے وہ فوٹو کاپی ہو گئی ہوتی ہے، جو لاسٹ جو بیک ہوتا ہے اسی پیج کا وہ بلینک ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تو وہ کاغذ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو باسکٹ نہیں آپ نے کرنا، وہ جو بیک سائڈ ہے اس کو بھی آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو آپ ایسے نہیں پھینک سکتے، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کام لینا ہے ضرور آپ نے، اور پھر جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ویسٹ کرنا ہے کام لینے کے بعد۔ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس کی نظر میں آ جائے جو کہ فضول خرچی یا ویسٹیج کے حوالے سے ہو تو وہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتا اپنی آرگنائزیشن میں اس امپلائی کو باہر نکالنے کے بعد، چاہے اس کا جو بھی اسٹیٹس ہو۔ تو یہ چیزیں اب دیکھیں، یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا پرسنل ٹریٹ ہے، ذاتی کچھ خوبیاں ہیں اس کی، ذاتی کچھ جو ہیں وہ پرابلمس تو نہیں کہہ سکتے، کچھ چیزیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا جو لیڈرشپ ایشو ان 21st سینچری میں مینیجنگ پار تھا، پہلا پوائنٹ، اس کو میں 1 لکھ دیتا ہوں، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو۔ اب ایک دوسرا ایشو جو ہے جو مینیجرز کو، جو لیڈرز کو دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے ڈیولپنگ ٹرسٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایک لیڈر کے لیے اپنے امپلائیز کے سامنے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیڈر چونکہ مینیجر بھی ہو سکتا ہے اور مالک بھی ہو سکتا ہے۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، پرابلمس یہ آتی ہیں کہ امپلائیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹاسک پرفارم کریں، اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ یہ ریوارڈ دیا جائے، لیکن امپلائی وہ کام کر دیتا ہے اور ریوارڈ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے ریسنٹ جو ہے وہ اگزامپل دیکھنے میں مل رہی ہے، میڈیا میں آ رہا ہے کہ یونس خان کو شاید 1 کروڑ کے چیک کی آفر کی گئی تھی انعام کے طور پر، کوئی اس نے، یونس خان چونکہ کرکٹر ہے، اس نے چونکہ کوئی اپنے ملک کے لیے پرفارم کیا تھا، ابھی تک آج 2-3 سال ہونے کو ہیں وہ اپنے اس چیک کو رو رہا ہے کہ مجھے ابھی تک چیک نہیں ہوا۔ اب اگر ایسی ہی سچویشن کمپنیز میں ہو، ایک امپلائی کو پہلے جو ہے وہ کچھ کہا جائے کہ آپ یہ کریں، آپ کو اس کے بدلے میں یہ دیا جائے گا، آن دی ادر ہینڈ جب وہ اپنا ٹاسک پرفارم کر لے، اس ٹاسک پرفارم کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کیا جائے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو یہ چیز امپلائی کے لیے اتنی جو ہے وہ ہارمفل ہوگی، ڈینجر ہوگی، وہ کبھی بھی کمپنی کے ٹرسٹ کے لیے، کمپنی کے اچھے مفاد کے لیے، آرگنائزیشن کی گڈ ول کے لیے وہ کام کرنا پھر ضروری نہیں سمجھے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ چیز اہمیت رکھتی ہے۔ 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس میں، ٹرسٹ، کریڈیبلٹی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اعتماد کی فضا، اس کا کریڈیبل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی جو بندہ آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے اس کی آفر میں جو ہے وہ وزن ہونا چاہیے، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندے نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ اس کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ سارے جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو
یہ چیز سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کریڈیبل ہونا اور ٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا، یہ آج کل لیڈرز کے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹرسٹ میں 5 چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ پہلی وہ کہتا ہے انٹیگریٹی۔ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے لیڈر کا ایماندار ہونا ضروری ہے، دیانتدار ہونا ضروری ہے۔ دوسری وہ بات کرتا ہے کمپیٹنس۔ جو بات اس نے کی ہے ریوارڈ کے حوالے سے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپیٹنسی بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ اگر کہہ دے کہ جو یہ کام کرے گا اسے 1 لاکھ انعام دیا جائے گا، اگر وہ کام ہو جائے اور اس کی جیب سے 1 لاکھ روپے نکلیں یا وہ 1 لاکھ جنریٹ نہ کر سکے، تو کمپیٹنس ہونا کسی بھی لیڈر کے لیے ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ تیسری بات کنسسٹنسی۔ جو اس نے آفر کی ہے ریوارڈ کے حوالے سے، اس آفر میں کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بات کی اور بعد میں یاد کروانی پڑے اور یاد کروانے میں بھی اسے یاد نہ آئے، اس کے معاملات میں اس کی جو ہے وہ سینگ میں وہ جو بات کہتا ہے اس کی بات میں کوئی کنسسٹنسی اگر تو نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے امپلائی میں ٹرسٹ کو جنریٹ نہیں کر سکتا۔ لویالٹی چوتھا پوائنٹ ہے لویل ہونا۔ کسی بھی کمپنی میں جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا اپنے امپلائی کے ساتھ لویل ہونا یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے پہلے تو اسے اپنا مفاد سامنے رکھنا پڑتا ہے آرگنائزیشن کی گڈ ول کے لیے، اور جب وہ دیکھیں کہ جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی اپنے امپلائی سے وہ پوری ہو گئی ہے یا پوری ہو گئی ہے، اسے بھی یہ چاہیے ان ریٹرن اپنے امپلائی کو کسی طرح جو ہے وہ خوش کر سکے، ان کے لیے کچھ کر سکے، ان کے لیے اپنی لویالٹی شو کروائے، انہیں یہ بتائے کہ اگر آپ نے میرے کہنے پہ یہ ٹاسک پرفارم کیا ہے، اب میں بھی آپ کو آپ کے جو اس کام کا جو ہے وہ ریوارڈ ہے وہ اچھے جو ہے وہ چیزوں میں دوں گا، اچھے لفظوں میں دوں گا، اچھے کیش کی صورت میں، اچھی مٹیریل چیز کی صورت میں جو ہے وہ دوں گا۔ اوپننیس ہے جی لاسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آؤٹ اسپوکن کے ساتھ ساتھ سافٹ اسپوکن بھی، یعنی اگر کوئی لیڈر کو کسی امپلائی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تو چاہیے یہ اس لیڈر کو کہ دل میں اس کو برا کہنے یا اس کو کسی اور طریقے سے ٹرمینیٹ کرنے کے بجائے اوپننیس کا جو ہے وہ سہارا ہے، آن دی اسپاٹ اس کو سمجھائے یہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے اور اس پرابلم کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے آپ کو اپنی اس مسٹیک کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹرسٹ کی کچھ ڈیٹیل تھی اور یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ تیسرا ہے، یہ پہلا مینیجنگ پارٹ، دوسرا جو ہے وہ ڈیولپنگ ٹرسٹ اور تیسرا ہے امپاورنگ امپلائیز۔ امپاورنگ امپلائیز کہ اپنے انڈر جو آپ کے کام کر رہے ہیں امپلائیز، ان کو امپاور کرنا، ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی پار دینا کہ آپ یہ ٹاسک پرفارم۔ دیکھیں یہ ایک لیڈر کے لیے بہت مشکل کام ہے، جب کسی کو اتھارٹی دے دی جاتی ہے ڈیسیشن میکنگ، تو اس کا جو ہے وہ بیڈ ایفیکٹ، سائڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مس یوز کر سکتا ہے اپنی پار کو۔ اب ایک لیڈر کے لیے سارے کام خود کرنا پاسبل نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے جو انڈر جو اس کے بندے کام کرتے ہیں، امپلائیز جو کام کر رہے ہیں، اس کو جو ہے امپاورمنٹ دیتا ہے، یعنی ان کو اتھارٹیز دیتا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ اس اتھارٹی کو مس یوز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن 21 سینچری میں رہتے ہوئے کسی لیڈر کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک طرح سے ایشو ہے، بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ
اس چیز کے ڈر میں رہتا ہے کہ اگر مس یوز ہوا تو الٹیمیٹلی جو اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ ایکشن ہے وہ لیڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا فورتھ، لیڈنگ اکراس کلچر۔ ایک لیڈر ہے اس کے لیے کلچر سے جو ہے وہ ہٹ کے سوچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک اگر تو پروڈکٹ ہے وہ آپ اس کو اس طرح لے لیں گے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، وہ پروڈکٹ آفر کی جا رہی ہے ورلڈ وائڈ، تو ضروری یہ ہے کہ ہم کلچر کو سمجھیں۔ کچھ چیزیں ہر ایک کلچر میں سیم نہیں ہوتی۔ اب اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو بتا چکا تھا کہ KFC نے جو ہے وہ انڈیا میں جو ایک بزنس شروع اپنا ایک فرینچائز اوپن کی اور اس میں چکن جو ہے وہ آفر کرنا، بیف آفر، اب وہاں گائے کا گوشت جو ہے وہ کھانا سستی سے جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے وہاں، تو وہاں ایسی پروڈکٹ جس میں گائے کا گوشت یا بیف استعمال ہوتا ہو، تو انہوں نے اس چیز کو اتنا اس کا برا حشر کر دیا کہ میکڈونلڈ نے دوبارہ جو ہے وہ وہاں بزنس سیٹ اپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اب کیا تھا، وہ جو لیڈر تھا اس نے کلچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا۔ پہلے تو یہ چاہیے بزنس جب شروع کرنے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ کلچر کو سمجھیں، اس کو دیکھیں کہ وہاں کوئی ہم ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں جس سے ہمارے جو ہے وہ کلچر کو نقصان ہو، وہاں رہنے والے لوگوں کی ایموشنز افیکٹ ہوں، وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں جو کسٹمرز ہیں کوئی چیز ان کے اگینسٹ نہ ہو۔ تو کلچر کو سمجھنا، ان کی ریلیجن اوبلیگیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ جیسے میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ وائن اگر تو آپ فارن کنٹریز میں آفر کریں گے تو وہاں تو الاؤ ہے کسی ایک حد تک پینا، لیکن یہاں پاکستان میں آپ سرے عام جو ہے وہ اس کو اس چیز کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی وائن کمپنی یہاں پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا شروع کر دے تو یہاں وہ یہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں ہمارا ریلیجن اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا۔ یہ آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کیا، لیڈرشپ ایشوز ان 21st سینچری۔ اگر ہم اس کو گو تھرو کرنے کی کوشش کریں تو ہم سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے مینیجنگ پار۔ ایک لیڈر کو اپنی پار مینیج کرنے کے حوالے سے بڑی پرابلم آتی ہے۔ پہلی پار ہم نے پڑھی لیجیٹیمیٹ پار، یہ آتی ہے اس کے لیول کی وجہ سے، پوزیشن کی وجہ سے، یہ اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے آرگنائزیشن میں جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ ورشپ پار کا لنک جو ہے وہ ڈائریکٹو پنش کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ سزائیں جو ہے وہ آپ کا لنک ڈسپلن سیکٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈسپلن سیکٹر۔ ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر کچھ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پینلائز کرنا پڑے گا۔ تیسرا ہے ریوارڈ پار، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں آپ کے جو بندے کام کر رہے ہیں وہ ویل اینڈ آرگنائز مینر میں رہتے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کو ریوارڈ جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ موٹیویٹ ہو سکیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ پھر ہم نے جو ہے ایک بڑا ایکسپرٹ پار، یہ پار دی جاتی ہے کسی بھی لیڈر کو اس کے ایکسپرٹ ہونے کی بنیاد پر، ایکسپرٹیز کی بیس پہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی ہم نے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہے ریفرنٹ پار، یہ آتی ہے پرسنل ٹریٹس کی وجہ سے۔ کوئی لیڈر پرسنلی اگر کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتا تو اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ بنائے گا۔ پھر ہم نے لیڈرشپ ایشو سیکنڈ پڑھا ڈیولپنگ ٹرسٹ۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے امپلائی کے لیے، امپلائر کے لیے، لیڈر کے لیے اپنے بندوں کے لیے ٹرسٹ پیدا کرنا یہ بہت ہی ایک مشکل ٹاسک ہے، بڑا ایک چیلنجنگ جو ہے وہ ایشو ہے۔ کہتا ہے ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹرسٹ کی اس نے پائے، کہتا ہے ٹرسٹ اگر تو بلڈ کرنا ہے انٹیگریٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کا کمپیٹنس لیول جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، کنسسٹینسی آپ کے اندر ہونی چاہیے، لویالٹی اور اوپننیس ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے تیسرا پوائنٹ۔ اور پھر تیسرے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا امپاورنگ امپلائی، کسی امپلائی کو امپاورمنٹ کرنا، اس کو طاقت دینا، اس کو ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی جو ہے وہ دینا، یہ بہت جو ہے وہ ایک طرح سے ضروری ہے ہماری آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے۔ پاور دینے کے بعد یہ چیز جو ضروری سمجھی جاتی ہے
کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے آیا اس پاور کا جو ہے وہ مس یوز تو نہیں کیا جا رہا، اس پاور کو جو ہے وہ نیگیٹیولی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سائن تو نہیں کیا جا رہا، اس کا جو استعمال ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ دیکھیں جب کسی کے پاس طاقت آتی ہے تو اس طاقت کا جو نشہ ہے وہ انسان کو مجبور سم ٹائم کر دیتا ہے کہ وہ اس پاور کا استعمال جو ہے وہ غلط کر سکے۔ تو ایک لیڈر کے لیے پاور کسی کو دینا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام یہ ہے اس چیز کو جج کرنا کہ جو ہم نے پاور اسے دی ہے کیا اس پاور کو وہ پرفیکٹلی یوٹیلائز کر رہا ہے یا نہیں، اس پاور کا ٹھیک سے استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیز دیکھنا، یہ چیز پرکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں اکثر جو گھپلے جو ہے وہ دیکھنے میں ملتے ہیں وہ امپلائی کی طرف سے، اور وہ کیوں سے ہوتا ہے، امپلائر نے اس کو جو ہے وہ پاور بہت زیادہ دے دی ہوتی ہے کام کے حوالے سے۔ تو یہ چیز ہم دیکھیں گے، جج کریں گے اس چیز کو کہ پاور دینی ہے کس حد تک دینی ہے، اور جو ہم نے اتھارٹی اس بندے کو دی ہے اس کو ہم نے ویل اینڈ مینیج طریقے سے واچ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، آیا اس چیز کا غلط استعمال۔ دیکھیں اگر وہ اپنی اتھارٹی کا، اپنی پاور کا یوز جو ہے وہ غلط کرے گا، استعمال جو ہے وہ غلط کرے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے میں ملے گا کہ ہماری کمپنی کی گڈ ول خراب ہوگی، ہماری کمپنی کا پروفٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا پوری طرح، ہماری کمپنی میں دوسرے معاملہ جو دوسرے امپلائیز ہیں ان کے اندر کانفیڈنس لیول کم ہوتا جائے گا۔ وہ دیکھیں اگر کوئی مس یوز کرے گا اپنی پاور کو، اس پاور کے مس یوز کرنے سے دوسرے امپلائیز میں بڑا افیکٹ ہوگا، اس مس یوز آف پاور کو وہ اکیلا نہیں دیکھ سکتا، اس کی وجہ سے وہ دوسرے امپلائیز اس چیز کو آبزرو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آبزرو کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس معاملات میں خود کو انوالو کریں گے، اور ایک بندے کی وجہ سے یہ سارا کا سارا اسٹرکچر اگر تو خراب ہو گیا تو وہ بڑا ایک طرح سے ڈینجر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے۔ لیڈنگ اکراس کلچر کہتا ہے کہ لیڈر کو کلچر سے ہٹ کے بھی چیزیں سوچنی چاہیے، یعنی ڈفرینٹ کلچر کو آبزرو کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز یہاں اس سوسائٹی میں تو بینیفیشل ہے، تو آیا یہ دوسری سوسائٹی میں بھی ہمارے لیے یہ کام کر سکے یا نہیں۔ یہ آج ہم نے دو ٹاپک دو لیکچر میں جو ہے ہم نے پڑھے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس کی ڈیٹیل بے شمار آپ کو جو ہے وہ نیٹ سے بھی مل جائے گی، یہ جو بک میں نے آپ کے سامنے آپ کو ریکمینڈ کی ہے اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، آپ اس کو گو تھرو کریں، اس کو اسٹڈی کریں، اگر کوئی پرابلم ہو یو کین کانٹیکٹ ود می پرسنلی، مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں یا سم پہ کر دیں، میں جو ہے وہ آپ کی اس پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر سکتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم۔